بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج یہاں پہ کچھ جہالت اس طرح بڑھ گئی ہے کہ اگر کسی ایک مرحوم کی مجلس ہو اور اس میں دوسرے مرحوم کا نام لیا جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم بخیل ہیں اسی طرح اللہ بھی بخیل ہے۔ یہ آج ہماری فکر بن گئی ہے۔ مثلا اگر ہمارے باپ کی، دادا کی، پردادا کی مجلس ہے اور ہم اس میں دوسروں کا نام بھی لے دیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے مرحوم کے ثواب میں کٹوتی ہو گئی، یعنی اللہ اگر ہم ایک مرحوم کو پڑھتے تو اللہ سارا ثواب ان کو دیتا، اور اب 3 4 کے ہم نے 8 کے نام لے لیے، 10 کے نام لے لیے، 11 اور 12 کے نام لے لیے تو ایسا لگتا ہے جیسے ثواب میں کمی ہو گئی ہے۔ تو میں ایسے جوانوں کو اور ایسے جاہلوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر بادشاہ کے پاس خزانہ محدود ہوتا ہے، خدا وہ بادشاہ ہے جس کا خزانہ لا محدود، اور اجر دینا اس کا کام ہے، کسی بندے کا کام نہیں ہے۔ بلکہ الٹا ہے یہاں مسئلہ۔ الٹا کیا ہے؟ اگر آپ اپنے مرحوم کے ساتھ دوسرے مرحومین کے لیے بھی پڑھیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اور اللہ زیادہ اجر دیتا ہے آپ کے مرحوم کو، اور زیادہ ثواب ملتا ہے آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کہتا ہے جب یہ بندہ ہو کر میرے بندوں پہ اتنا مہربان ہے تو مجھے خدا ہو کر اس پہ کتنا مہربان ہونا ہے۔ تو یہ پوائنٹ جو ہے ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ جب بھی آپ پڑھیے سورہ فاتحہ اجتماعی طور پہ پڑھیے، اور اگر نام لیجئے تو اپنے مرحوم کے ساتھ دوسروں کا بھی نام لیجئے، اس لیے کہ ثواب دینے والا، خزانہ دینے والا پروردگار ہے۔ دوسرا جو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے تاکہ اپنے ناظرین محترم کی خدمت میں وہ بات پہنچاؤں اور اچھے طریقے سے پہنچاؤں۔ دیکھیں ہمارے یہاں رواج بن گیا ہے، جب کہتا ہے مولانا کہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے تو مولانا کی سورہ فاتحہ ختم نہیں ہو پاتی، مجمع کی سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں تو ہر جگہ اکثر جگہ مجالس پڑھنے جاتا ہوں، ادھر میں نے کہا سورہ فاتحہ، ادھر مومن نے پتہ نہیں کیا پڑھا اور ایسے ہاتھ پھیر لیا۔ مطلب یہ سمجھتے ہیں جیسے ہاتھ پھیرنے ہی سے سورہ فاتحہ مکمل ہو۔ میں یاد آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سورہ فاتحہ ہاتھ پھیرنے سے مکمل نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ پڑھنے سے مکمل ہوتی۔ اچھا آپ کوئی راجدھانی ہے، آپ کوئی جہاز ہے کہ آپ کی اتنی اسپیڈ ہو گئی، حالانکہ آپ سے زیادہ اسپیڈ عالم کی ہونی چاہیے کیونکہ وہ مستقل آپ سے زیادہ پڑھتا ہے۔ آپ کبھی کبھی پڑھنے کا آپ کو موقع ملتا ہے، لیکن ادھر عالم دین نے کہا سورہ فاتحہ، ادھر آپ نے منٹ بھی نہیں لگائی، حالانکہ 3 دفعہ درود پڑھنا ہے شروع میں، 3 دفعہ درود پڑھنا ہے آخر میں، اور اسی طرح پھر آپ کو سورہ الحمد پڑھنا ہے، سورہ الحمد کے بعد 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنا ہے، اور قرآن مجید کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھو، قرآن کو رک رک کے پڑھو۔ لیکن ہمارے یہاں دھوکہ دیا جا رہا ہے آج کل مجلسوں میں، واقعی یہ بڑا دھوکہ ہے کہ ادھر عالم دین نے کہا فاتحہ، ادھر اسی طرح میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ بات پیش کر رہا ہوں۔ اسی لیے آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا میں نے سورہ فاتحہ کہہ کے نہیں چھوڑا، میں نے سورہ فاتحہ مکمل پڑھوائی تاکہ جتنے بھی سامعین ہیں، جتنے بھی ناظرین ہیں، وہ میرے ساتھ دہرائیں، اور اب علماء کو طریقہ یہی اختیار کرنا چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ خود پڑھیں تاکہ تمہارے ساتھ مجمع پڑھے۔ اس لیے کہ ایک سورہ فاتحہ، ہم اس سورہ فاتحہ چونکہ زیادہ پڑھ رہے ہیں، آج کل موتیں زیادہ ہو رہی ہیں تو ہماری نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، حالانکہ آپ نہیں جانتے ایک سورہ فاتحہ کیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں یہ جو 3 دفعہ درود ہے اس کا کتنا اجر ہے یہ آپ نہیں جانتے ہیں۔ 1 دفعہ صلوات کا کتنا اجر ہے، 2 دفعہ صلوات کا کتنا اجر ہے، 3 دفعہ اگر صلوات پڑھی جائے تو اس کا کتنا اجر ہے۔ روایات میں موجود ہے یہ کہ جب پیغمبر اکرم مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر پہنچے، آج کی کچھ باتیں اپنے ناظرین کی خدمت میں، ایسی باتیں میں کہنا چاہتا ہوں جو ان کے ہمیشہ یاد رہے اور اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لے کے آئیں۔ خالی میں 1 دفعہ صلوات کا ثواب بتا رہا ہوں، سورہ فاتحہ کا ثواب نہیں بتا رہا ہوں، خالی 1 مرتبہ صلوات کا ثواب۔ خود ہے روایت میں کہ جب نبی نے پوچھا، ایک تختی لیے بیٹھا ہے فرشتہ، وہی معراج کے حالات ہیں، کہا بتا تو کون ہے؟ کہا میں حساب لگانے والا ہوں۔ اب یہ کوئی دنیا کا حساب لگانے والا نہیں ہے،
کوئی دنیا میں میتھ نہیں پڑھا اس فرشتے نے. کہتا نبی نے کہا حساب لگا, کہا ہر چیز کا حساب لگا لیتا ہوں یا نبی اللہ. کہا کس کس کا؟ کہا جب سے اللہ نے دنیا پیدا کی ہے کتنے بارش کے قطرے کس زمین پر پڑے, اس زمین پر کتنے بارش کے قطرے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے قیامت تک کتنے قطرے پڑے, خشکی میں کتنے قطرے پڑے, سب کا حساب لگا لیتا ہوں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا میں حساب نہیں لگا پاتا. نبی نے فرمایا کوئی تو چیز ایسی ہوگی جس کا تجھ سے حساب نہیں لگتا. کہا یا نبی اللہ صرف ایک چیز ہے جس کا حساب لگانے کی کوشش کرتا ہوں مگر عاجز ہو جاتا ہوں. کہا کیا؟ کب جب تمہاری امت محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھتی ہے تو مجھ سے حساب نہیں لگتا. اس کو چونکہ ہم زیادہ پڑھتے ہیں تو اس لیے ہم اس کی اہمیت کھو بیٹھے, اس کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا. اب آئیے, یہ تو صلوات کا میں نے بتایا. سورہ الحمد میں پورا قرآن سمٹا ہوا ہے, بلکہ پورا قرآن بسم اللہ میں سمٹا ہوا ہے. تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے جب مومن ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھتا ہے. اور روایت میں موجود ہے کہ جو انسان 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ دے, 3 دفعہ, نبی نے فرمایا جس نے 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا اس نے 1/3 قرآن ختم کیا, جس نے 2 دفعہ پڑھا 2/3 قرآن ختم کیا, جس نے 3 دفعہ پڑھا اس نے پورا قرآن ختم کیا. تو اب آپ نے دیکھا کیوں رکھا گیا سورہ فاتحہ میں 3 مرتبہ قل هو اللہ, اس لیے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے سے 1 قرآن ختم ہوتا ہے. تو صلوات کا ثواب تو ابھی شماری نہیں ہوا تھا, 2 قرآن ختم ہوتے ہیں 1 سورہ فاتحہ میں. تو اگر 2000 آدمیوں نے 1 سورہ فاتحہ پڑھی اور 2 قرآن ختم کیے تو کتنا, میں کہہ رہا ہوں کوئی حد نہیں ہے, کوئی حساب نہیں ہے, مگر شیطان آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں دیتا, روکتا ہے. سب سے زیادہ سورہ فاتحہ میں اگر کوئی رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو وہ شیطان, اور شیطان ہمیں بہکا لیتا ہے ہماری سمجھ. ادھر عالم دین نے کہا سورہ فاتحہ, ادھر پتہ نہیں کتنے ایسے ہیں جو خالی ایسے ہاتھ پھیر لیتے ہیں, فاتحہ نہیں پڑھتے. حالانکہ یہ دھوکہ آپ کسی اور کو نہیں دے رہے. اچھا یہ ہاتھ بھی دوسروں کو دکھانے کے لیے پھیرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے میں نے پڑھ لی ہے. یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. اس لیے کہ آج جس منزل پہ یہ ہے یہ مرحوم ہے, کل اسی منزل پہ اس سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو آنا ہے. جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے. اگر آپ نے کسی کے لیے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو کل آپ کے لیے بھی کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے. ناظرین محترم, بہت غلط ہو رہا ہے ہماری مجلسوں میں کہ مجمع سورہ فاتحہ کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہا ہے اور مجمع سورہ فاتحہ ڈھنگ سے نہیں پڑھ پا رہا ہے. 3 دفعہ درود ہے, 1 دفعہ الحمد ہے, 3 دفعہ قل هو اللہ ہے, پھر 3 دفعہ درود ہے. اس کے بعد بخش دیا جاتا ہے پروردگار اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچے. بس ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, جو فضائل سننے کے عادی ہیں آل محمد کے, وہ یہ فضیلت سنیں. پہلے رکھا گیا 3 دفعہ درود, بعد میں رکھا گیا 3 دفعہ درود, بیچ میں رکھا گیا قرآن. توجہ چاہتا ہوں, پہلے بھی درود رکھا گیا, آخر میں بھی سورہ فاتحہ میں درود رکھا گیا. کیوں رکھا گیا؟ تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے قرآن بھی عرش پہ جب تک نہیں جاتا جب تک آل محمد کا وسیلہ نہ ہو. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. کوئی شے جانے والی نہیں ہے بغیر محمد و آل محمد کے. لہذا یہ تو سورہ فاتحہ اور سورہ قل هو اللہ, یہ سورہ قل هو اللہ بڑا اہم ہے. میں 2 روایتیں آپ کو سناتا ہوں تاکہ ناظرین محترم ان روایتوں کو سننے کے بعد میرے ناظرین محترم انشاءاللہ مجھے بھی یاد رکھیں گے کہ جو 2 روایتیں آپ کو سنا رہا ہوں روایت میں موجود ہے. اگر کسی انسان نے ایک دن میں 5 نمازیں پڑھی, مثلا صبح کی بھی پڑھی, مغرب کی پڑھی, عشاء کی بھی پڑھی, ظہر کی بھی پڑھی, عصر کی پڑھی, 6 امام فرماتے ہیں اگر ان 5 میں اس نے قل هو اللہ کسی بھی نماز میں نہ پڑھا
تو آواز قدرت آتی ہے لستا من المصلین، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، بغیر قل ہو اللہ کے کیا گیا، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اور میں نے آج بڑی عجیب و غریب حدیث پڑھی ہے، کل جو میں نے مجلس پڑھی تھی اسمت ٹی وی کے اوپر ایک چیلوم تھا، اس میں نے یہ حدیث پڑھی، میرا دل چاہتا میں ناظرین کو یہ تحفہ دوں۔ اگر چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کسی انسان سے جمعہ گزر جائے، جمعہ مطلب جمعے کا دن ہے، صبح سے لے کے شام ہو گئی، اور اس نے جمعے کے اندر ایک بھی دفعہ قل ہو اللہ نہیں پڑھا، جتنے بھی ناظرین مجلس سن رہے ہیں ماشاءاللہ ان میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، کوئی جمعے کے دن کسی کو یاد آتی نہیں قل ہو اللہ، واقعی نہیں یاد آتی، لیکن روایت میں سناؤں گا تو انشاءاللہ چاہے نماز ہی میں پڑھیے مگر قل ہو اللہ ضرور جمعے کے دن۔ روایت میں موجود ہے اگر کسی نے جمعے کا دن پورا گزر گیا اور قل ہو اللہ نہ پڑھی اور وہ مر گیا جمعے کے دن تو ماتا علی دین ابی لہب، وہ ابو لہب کے دین پہ مرے گا، یعنی وہ اسلام پہ نہیں مرے گا، وہ شریعت پہ نہیں مرے گا، وہ دین پہ نہیں مرے گا۔ ہمارے کتنے ناظرین محترم ہیں جن کو قل ہو اللہ یاد ہی نہیں آتی، جمعے کے دن کم سے کم ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان 11 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لے، 11 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لے، تو معصوم نے فرمایا کہ اگر 11 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے اپنے گھر سے نکل گیا، آج کی مجلس میں ناظرین محترم کی خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہوں، سامعین کی خدمت میں، کہ یہ عمل چھوٹے چھوٹے ہیں مگر ان کو کریے۔ جب آپ اپنے گھر سے نکلیے تو روایت میں موجود ہے اپنے دروازے کی چوکٹ کو پکڑ لیجئے، جیسے آپ جاب کے لیے نکلے، سفر پہ نکلے، کسی کام کے لیے نکلے تو دروازے کی چوکٹ کو پکڑ لیجئے، دروازے پہ کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہونے کے بعد 11 دفعہ قل ہو اللہ پڑھیے۔ تو معصوم نے فرمایا جب تک یہ سفر پہ رہے گا اس کی نگہبانی پروردگار کرے گا، اس کا نگہبان پروردگار ہوگا، اس کی حفاظت خدا کرے گا۔ تو لہذا یہ، اور اگر 100 دفعہ پڑھ لیں، بس آخری روایت، اس کے بعد اپنی جو سبجیکٹ ہے اس کے اوپر بولنا ہے، یہ سورہ فاتحہ کی، تاکہ اہمیت آپ کو پتہ چل جائے۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں جو انسان رات میں سونے سے پہلے 100 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ لے، غفر اللہ لہو ذنوبہ 50 سنہ، تو اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ مطلب کیا آپ نہیں پڑھ سکتے؟ ہمارا رات میں دل گھبرا رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، تسبیح لے کے بیٹھ جائیے اور پڑھ لیجئے آپ۔ یہ 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو 3 دفعہ پڑھ لیجئے، 3 دفعہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا جب رات میں سویا کرو میری بیٹی فاطمہ تو قرآن ختم کر کے سویا کرو، یہ میری بیٹی قرآن ختم کر کے سویا۔ اب ہم جیسے اور آپ جیسے ہوتے تو کہتے یا نبی اللہ ایک رات میں قرآن کیسے ختم کروں؟ شہزادی سمجھ گئی، شہزادی نے ہاں 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیا کرو تو ایسا ہے جیسے قرآن ختم کر کے سوئے ہو۔ تو مطلب یہ اتنے بڑے عمل نہیں بتا رہا ہوں میں جو آپ جو ہیں، اور میں عمل بتانے کا عادی بھی نہیں ہوں، لیکن چونکہ آج کل کے حالات بڑے خراب ہیں۔ روایت میں موجود ہے اگر کسی کے اوپر کوئی بلا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے اور وہ اس بیماری اور پریشانی میں قل ہو اللہ نہ پڑھے، یعنی اتنا بہترین سورہ ہے ہمارے سامنے، اگر کوئی بیماری آئے یا پریشانی آئے تو 2 لفظ رکھے معصوم نے، چھٹے امام نے، اصول کافی میں روایت موجود ہے، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو یا کسی کو کوئی مرض ہو تو اسے چاہیے قل ہو اللہ احد پڑھے، اور اگر نہ پڑھا اور اسی مرض میں مر گیا تو معصوم فرماتے ہیں فہو من اہل النار، وہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسے جینے کا سلیقہ سمجھایا تھا قل ہو اللہ احد کی شکل میں۔ بس عزیزو یہ تو قل ہو اللہ سورہ فاتحہ کی تھوڑی سی ناظرین محترم یہ تشریح میں نے کی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں دھوکے بازی نہ آئے، مکاری نہ آئے،
اور آپ اس کو اہتمام سے پڑھیں. ہمارے اور آپ کے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کی حدیث سناتا ہوں، دیکھیے تحفے کے طور پہ آپ کو. امام فرماتے ہیں جب کوئی انسان کسی کی قبر پہ جاتا ہے تو یہ مرحوم قبر میں رہنے والا انتظار کرتا ہے کہ میری قبر پر کوئی آئے. جس طرح ایک آدمی مریض ہو جاتا ہے تو وہ انتظار کرتا ہے نا کہ مجھے کوئی دیکھنے آئے. مگر ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہم زندوں کو تو دیکھنے جاتے ہیں، ہم مردوں کو دیکھنے نہیں جاتے. حالانکہ زندہ اتنا انتظار نہیں کرتا آپ کا جتنا مردہ، جتنا مرنے والا انتظار کرتا ہے آپ کا. میں تو جب سے 3 دن پہلے میں نے یہ حدیث پڑھی، ریسرچ کر رہا تھا کچھ حدیثوں پر موت کے حوالے سے، تو اس میں مجھے 7ویں امام کی حدیث ملی کہ جب انتظار کرتا ہے کہ وہ کوئی میری قبر پہ آئے، اور جب جاتا ہے تو جس طرح آپ ایک مریض کو پھل دیتے ہیں اور وہ آپ کے پھلوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ وہ قبر کے اندر خوش ہوتا ہے کہ میرا رشتہ دار میرے پاس آیا. اور وہ جانتا ہے یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، سب کو پہچانتا ہے، اس کا ذہن خراب نہیں ہے. میں پھر دلیل دیتا ہوں آپ کو. بھائی اگر اس کا ذہن خراب ہوتا تو آپ کیوں کہتے ہیں تلقین میں اسمائی فم؟ یہ جو تلقین